ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور خصوصاً کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور، جی ہاں، اسلام فور کڈز۔ بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے اور بچے اس میں قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ کیا کیا خصوصیات ہیں میں چاہوں گا اس پروگرام کی، خاص جو ہے 3 خصوصیات ہیں، کوئی بھی ایک خصوصیات حامد رضا آپ بتا دیں۔ جی، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے پہلے سیگمنٹ کے نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں، اس کی پہلی خصوصیت یہ قرآن پاک پڑھنا آپ کو سکھایا جاتا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ دوسرے سیگمنٹ کے بارے میں کوئی بچہ مجھے بتا دے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیے جی۔ ہمارا اسلام، جی، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں اچھی باتیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یہ انہوں نے اچھی بات بتا دی۔ اور تیسرے سیگمنٹ کے بارے میں تیسری خصوصیات اس پروگرام کی کیا ہے، یہ کون بتائے گا کہ مزہ آ جائے؟ جی آپ۔ تیسرا سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت، اس میں محفلیں ہوتی ہیں، بچے نعت پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے۔ کون سے بچے نعت پڑھتے ہیں؟ جھوم جھوم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے جھوم جھوم کے نعت پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سوال کی طرف آ رہے ہیں، اور آج کا سوال آپ بچوں سے یہ ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہاں پہ کس کس کو معلوم؟ مشکل ہو رہا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ سورہ مزمل کی آواز آئی، سورہ یاسین کی آواز آئی۔ اب دیکھتے ہیں جواب درست کیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، اب پڑھائی کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قاری صاحب آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو قاری صاحب آج کیا پڑھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم سورۃ التکاثر یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کچھ آیتیں پڑھیں گے، 5 آیات، ٹھیک ہے؟ بقیہ انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے۔ تو آج اس کو ہم پڑھیں گے، کس میں پڑھیں گے؟ حدر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت مناسب ملا تو ترتیل میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ پہلے اس کو سننا ہے، پھر اس کو انشاءاللہ بورڈ پر ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا توجہ کے ساتھ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ پہلا سیگمنٹ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا توجہ کے ساتھ سمجھنا، سمجھنا، پھر تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے قاری صاحب کا توجہ کے ساتھ پڑھنا، صحیح پڑھنا، اور پھر ان کا بھی ہمارے ساتھ پڑھنا، یہ توجہ سے پڑھنا۔ تو ابھی کون سا سیگمنٹ ہو رہا ہے شروع؟ توجہ سے سننا۔ جی، کان لگا کے سننا۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک اماں پارہ نکال لیں اور اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اگر قرآن پاک ہو، اماں پارہ ہو تو نکال لیں، اس کو انگلی رکھ کے پڑھیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر کون سا حرف موٹا پڑھنا ہے، کون سا باریک پڑھنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب اب کیا سمجھا رہے ہیں؟ پیارے بچوں تکاثر ہے. جی پیارے بچوں اب یہاں پر آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے بورڈ کی طرف. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. اب اس میں دیکھیے بعض بچے جو ہے یا بڑے بھی اس کو ہلا دیتے ہیں, پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ غلط ہو گیا. اب اس کو ہلانا نہیں کیونکہ حرف قلقلہ قلقلہ کر دے. حرف قلقلہ کتنے ہیں پیارے بچوں؟ 5. بعض لوگ 6 بھی کر دیتے ہیں, 7 بھی کر دیتے ہیں, 8 بھی کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے اتنے سارے. نون کو بھی ہلا دیتے ہیں. جہاں جہاں جو حرف ساکن آتا ہے نا, لام آئے, نون آئے, میم آئے, ہر ایک کو ہلا دیتے ہیں. تو یہ حرف قلقلہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. کتنے حرف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. تو اس کو ہلائیں گے نہیں. کھڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. کم التکاثر یہاں پر دیکھیے کاف پر اور میم پر پیش آیا. جب کاف اور میم پر پیش آئے تو ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ گول. ٹھیک ہے. تکاثر میں حرف مدہ کا ایک الف کھینچیں گے. سر. اچھا پیارے بچوں یہاں پر سا کئی بچے یا بڑے بھی اس کو سا کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا یہ کہ الہاکم التکاثر کر دیتے ہیں. یہ نہیں. کیا پڑھنا ہے؟ الہاکم التکاثر. یہ ماشاءاللہ. اور را کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے کیونکہ را ساکن ہو جائے گی, اس سے پہلے پیش آ گیا. ٹھیک. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں. الہاکم التکاثر. اب دیکھیں آپ میں سے ایک بچے کی آواز آئی کہ لام جو ہے یہ ہل گیا, یہ قلقلہ ہو گیا. قلقلہ نہیں کرنا. الہاکم التکاثر. ماشاءاللہ. حتی. اب اس کو دیکھیں ہا حرف حلقی میں سے ہے. ہا کی ادائیگی جو کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے. حتی تا مشدد ہے, تشدید والا ہے. ایک الف کھڑی حرکات بھی ہے تو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. حتی. ماشاءاللہ. زرتم. اب اس میں دیکھیے را ساکن سے پہلے زا پیش آیا تو یہ را پر پڑھیں گے اور اس سے پہلے زا ہے. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین زا جو ہوتا ہے نا, یا تو بچے زال سے بدل دیتے ہیں اور زال کو جو ہے وہ زا سے بدل دیتے ہیں. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ زا زال سے نہ بدلے اور زال زا سے نہ بدلے. زا میں کیا ہوتا ہے؟ سیٹی سے ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سیٹی سے. زرتمل. ماشاءاللہ. را کو پر کریے. زرتمل. آپ پڑھیے, آپ پڑھ کے سنائیے. نہیں, تھوڑا دوبارہ کوئی اور پڑھیں. آپ پڑھیں. یہ زا ہے, زال نہیں ہے. تو پیارے بچوں ہم نے زا پڑھنا ہے. زرتمل مقابر. پیارے بچوں قاف حرف مستعلیہ میں سے, موٹے حروف میں سے, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ موٹا. ایک الف یہ موٹا کریں گے. اس کے بعد دیکھیں حرف مدہ ہے, اس کا جو الف ہے نا پیارے بچوں یہ یاد رکھیں, جب بھی حرف مستعلیہ آ جائیں اور اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہو تو حرف مستعلیہ کے بعد والا الف بھی یہ موٹا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ موٹا. کیا ہو جاتا ہے؟ موٹا. حرف مستعلیہ والا حرف مستعلیہ کے بعد والا الف جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو مقابر. مقابر. پیارے بچوں اس را کو ہم نے باریک پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں را ساکن ہو گئی اور اس سے پہلے زیر آ گیا. جب کبھی را ساکن سے پہلے زیر آئے تو باریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حتی زرتم المقابر. بر. را باریک. بر. ماشاءاللہ. کلا حرف مدہ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
सौफा, हुर्फ लीन। हुर्फ लीन जब भी आते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उसको क्या करते हैं? नरमी से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? नरमी से। गर्मी नहीं दिखानी, सख्ती नहीं दिखानी, नरमी, और खींचना भी नहीं है। जो खींच देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। तो पढ़ेंगे सौफा, 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 कल्ला सौफा, कल्ला सौफा, तअलमून। तअलमून। अब इसमें प्यारे बच्चों आइन हुर्फ हल्की में से है, आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, और अच्छे तरीके से हमज़ा ना हो जाए। बाज़ क्या करते हैं? तअलमून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तअलमून, ये हमज़ा हो गया, गलत हो गया, तो हमने क्या पढ़ना है? तअलमून। तअलमून। ठीक, माशाल्लाह। इसको जब वफ़ करेंगे हम थोड़ा खींचेंगे, तअलमून। तअलमून। बहुत अच्छे। सुम्मा में मीम मुशद्दद, एक अलिफ का गुन्ना। जब कभी प्यारे बच्चों मीम पर या नून पर तशदीद आए, हमने क्या करना है? एक अलिफ का गुन्ना करना है। क्या करना है? एक अलिफ का गुना करना है। माशाल्लाह। सुम्मा। सुम्मा। अब देखो किसी की एक आवाज़ आई कि सुम्मा, सा है प्यारे बच्चों, क्या है? सा, सा। हमने सीन नहीं पढ़ना, सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सा। ये तो सुम्मा तो काफ़ी जगह पर आता है कुरान पाक में, ठीक है। इसकी अदायगी ज़रा आप सुनाइए जी। सा आ रहा है, सा, और फिर उसमें मीम में तशदीद है, तो क्या करेंगे? एक अलिफ का गुन्ना भी। फिर दोबारा पढ़े। बहुत अच्छे, आप माशाल्लाह। पढ़ के बताइए जी। सुम्मा, नहीं, आपने, हाँ, दोबारा पढ़े। सुम्मा, गलत हो गया भाई। जी आप पढ़े। आप सुम्मा, जी, सब एक मरतबा मिलके पढ़ें सुम्मा। जी। सा की अदायगी करनी है, ठीक है ना? सीन से नहीं करना। माशाल्लाह यहाँ पर बच्चों का आ रहा है, कुछ कॉल की जानी बढ़ते हैं घर सब, देखते हैं बच्चे किस अंदाज से सुना रहे हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद अली राशिद है। मैं मोहम्मद अली मदीनतुल उलूम मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। जी हज़रत। ये मेरी 10वीं कॉल है। आज के माशाअल्लाह। सवाल का जवाब ये है, कुरान मजीद की सूरत जो कुरान मजीद का दिल भी कहा जाता है, वो सूरह यासीन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जवाब दुरुस्त है। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कॉल कीजिए और दूसरे बच्चों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत दीजिए। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साहिल रजा है। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉरगेट बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि कुरान पाक का के दिल को सूरह यासीन कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। अब काश साहब आपकी जानिब आ रहे हैं जी। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे सुम्मा, सा की अदायगी क्लियर करनी है, सीन से नहीं बदलना। सुम्मा, कल्ला, उर्फ मद्दा, एक अलिफ खींचेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या होता है कि पहले वाला कल्ला बच्चे खींच देते हैं, तो दूसरे वाला कल्ला जो है ना, इसका अलिफ जो है खा जाते हैं, यानी कि नहीं पढ़ते। क्या करते? सुम्मा कल्ला सौफा। कल्ला सौफा नहीं पढ़ना है, बल्कि खींचना है एक अलिफ। कैसे? कल्ला सौफा, कल्ला सौफा, सुम्मा कल्ला सौफा, सुम्मा सौफा। सुम्मा को एक अलिफ लंबा करेंगे, मीम मुशद्दद को, मगर प्यारे बच्चों उसका जो ज़बर है वो लंबा नहीं होगा। अगर वो लंबा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। खींचना है कैसे ज़रा ये आप बताइए। सुम्मा, ठीक है जी। सुम्मा, ये सुम्मा, सुम्मा, बस। कल्ला में अलिफ मद्दा, इसको खींचेंगे, कल्ला सौफा, कल्ला सौफा, सुम्मा कल्ला सौफा। सुम्मा कल्ला सौफा। माशाअल्लाह। तअलमून, तअलमून। इसमें आइन की अदायगी क्लियर होनी चाहिए। उर्फ मद्दा के बाद हम यहाँ पर वफ़ कर रहे हैं, यानी रुक रहे हैं, तो इस मद्दा को हम लंबा कर देंगे, दराज कर देंगे, मद करेंगे। तअलमून, तअलमून। माशाअल्लाह। कल्ला लऊ, कल्ला लऊ। प्यारे बच्चा, जैसे हम कल्ला यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, अब ये कल्ला बार बार आ रहे हैं, तो एक अलिफ हमने क्या करना है? खींचना है। कल्ला लऊ, कल्ला लऊ।
لو کیا ہے پیارے بچوں؟ یہ حرف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو حرف لین ہوتا ہے، واو لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں. کلا لو تعلمون تعلمون علم الیقین. جی ہاں پیارے بچوں، یاد رکھیں قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، چاہے یہ ساکن ہو، چاہے یہ اس پر تشدید آ جائے، کچھ بھی آ جائے، یہ ہر حالت میں ہر جگہ پر موٹا پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ حرف مستعلیہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، جب بھی حرف مستعلیہ جہاں کہیں پورے قرآن میں کبھی بھی آئے، کہیں پر بھی آئیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا رکھنا ہے، موٹے موٹے حروف. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں، اب ہم آپ کو اسکرین پر کچھ ایک یہی صورت دکھانے لگیں، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. جی دکھائیے، پہلے صورت دکھائیے جہاں تک پڑھائی گئی ہے. یہ صورت آپ دیکھیں، اس میں آپ کو کچھ کلر نظر آئیں گے. جی کر سب الہاکم التکاثر. دیکھیں کچھ آپ کو رنگین کلر نظر آ رہے ہیں، گرین کلر نظر آ رہے ہیں. کون کون سے رنگ نظر آ رہے ہیں؟ یلو، ٹھیک ہے، اورنج، یلو، اورنج کہاں ہے میرے بچے؟ ٹھیک ہے. آج جہاں تک پڑھایا ہے، اب دیکھیں الہاکم التکاثر کر را کے اوپر جو ہے نا وہ ایک گرین رنگ آیا ہوا ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ پر ہونے کی علامت ہے، یہ کہ کس اس چیز کو کی ہم علامت ہے؟ پر کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. پیارے بچوں دیکھیں، اب گرین جہاں جہاں آ رہا ہے آپ غور کیجئے گا، یعنی را کے اوپر آیا، پھر زر میں را کے اوپر آیا، اور مقابر میں را کے اوپر. مگر اب آخر کا جو مقابر کا را ہے یہ اب پر نہیں ہوگا. جب اس کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو یہ پر ہوگا، زیر ہوگا تو پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ را آپ سمجھ گئے؟ دوبارہ دکھائیے. گرین رنگ جہاں پر ہے وہ را کی علامت ہے، پر ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں، ہاں قاف، پھر گرین رنگ نظر آ رہا ہے قاف میں. قاف حرف مستعلیہ سے وہ بھی موٹے پڑے جاتے ہیں، یعنی پر پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ثم. اب یہاں پنک کلر ہے تو یہ میم مشدد، یعنی یہاں پر ایک الف کا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. غنے کی علامت ہے، ہم نے غنہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر یقین پہ پھر گرین ہے، جہاں پر بھی گرین آئے گا تو آپ سمجھیں کہ موٹا کرنا ہے. واہ زبردست، یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا. جہاں پہ گرین ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ لال ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب قاری صاحب پڑھائیں گے، آپ نے توجہ سے اپنے قاعدے پہ بھی نظر رکھنی ہے. ماشاءاللہ. کھول لیں اور انگلی رکھیں. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب یہ کوئی بھی ایک ایک آیت ہمیں سنائے. کون سنائے گا؟ حامد صاحب آپ سے شروع کر رہے ہیں. ایک ایک آیت. ألهاكم التكاثر جی گا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھا پڑھا. اگلی آیت. حتى زرتم المقابر. پیارے بچے دیکھیں وہی غلطی جو میں بورڈ پہ سمجھا رہا تھا، توجہ رکھیں گے. ہا کی ادائیگی بھی کرنی ہے، پھر زا پڑھنا ہے. زا کو ذال سے نہیں بدلنا. زرتم اور مقابر میں قاف کو بھی موٹا رکھنا ہے. دوبارہ کوئی ہا
حتی بولیں حتی حتى زر 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 جی آواز ماشاء اللہ حتى زرتم المقابر. ماشاء اللہ. پہلے بھی آپ پڑھ رہے تھے اور اب کی بار کس نے پڑھا ہے؟ آپ ہی نے پڑھا. آپ نے پڑھا ہے اور صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اگلی ہم موقع آپ کو دے رہے ہیں سراج صاحب. كلا سوف تعلمون. دیکھیں پیارے بچوں، میں نے کہا تھا نا، بورڈ پہ سمجھایا تھا کہ کلا کا الف جو ہے اکثر بچے اور بڑے بھی کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے نہیں، کھا جاتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. کھانا نہیں ہے اس کو، حذف نہیں کرنا، اس کو کھینچنا ہے. کھینچنا ہے. کھانا کھایا جاتا ہے، حروف تھوڑی کھانے ہم نے. ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے. کلا کلا. كلا سوف تعلمون. ماشاء اللہ. واہ کس نے بھائی. پڑھا ہے؟ اب صحیح کس نے پڑھا؟ غلط کون پڑھ رہا تھا؟ اب صحیح کس نے پڑھا؟ تو ایسے ہی پڑھنا ہے میرے بچے. ٹھیک ہے اگلی آیت. ثم كلا سوف تعلمون. پیارے بچوں، جب بھی میں نے عرض کی تھے میم پر تشدید آ جائے یا نون پر تشدید آ جائے تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک الف کا غنہ کرنا ہے. تھوڑا سا لمبا کریں پھر آپ پڑھیں، ماشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ثم كلا سوف تعلمون. سبحان اللہ. پہلے کون پڑھ رہا تھا؟ صحیح کس نے پڑھا؟ ایسے ہی پڑھنا ہے. تو معلوم ہوا کہ بچے صحیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلط بھی. تو جب صحیح پڑھ سکتے ہیں تو صحیح پڑھیں، توجہ سے پڑھیں. جب سیکھیں گے تو سیکھیں صحیح. گے اس وقت پوچھ لیں قاری صاحب اس کو یوں پڑھنا ہے؟ قاری صاحب میرا سن لیجئے. ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ اب ذہن میں رہے گا. ایک آیت آپ بھی پڑھ دیں بھائی. كلا لو تعلمون علم اليقين. پیارے بچے، عین کی آواز جو ہے حمزہ سے تبدیل نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ حمزہ پڑھیں گے جیسے کلا لو تعلمون، تعلمون، تھوڑا عین کو واضح کریں. تعلمون علم الیقین. تعلمون پڑھیں. تعلمون تعلمون. تعلمون یہ ماشاءاللہ. علم الیقین. علم عین اليقين. عین عین نکالیں. علم علم اليقين. الیقین. یقین. آخر میں نون ہے، میم نہیں ہے. کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ اچھی کوشش. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے تو آپ نے پورا سمجھنا ہے. پہلی مرتبہ میں ہر بچوں کو سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. تھوڑا سمجھ میں آئے گا، تھوڑا ذہن سے نکل جائے گا، پھر دوبارہ پڑھیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ پورا سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن سیکھنا ہے روزانہ. آپ نے ابھی سیکھنے کی آپ مرحلے میں تو اب سیکھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اچھے انداز سے سیکھیں تو پھر آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے. بڑے قاری صاحب بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ بڑے قاری صاحب. ابھی کیا ہیں؟ چھوٹے قاری صاحب بڑے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. قاری صاحب بڑے ہوتے ہیں. قاری صاحب بنیں، اچھے قاری صاحب بنیں. تو اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے قاری اجاز صاحب پڑھیں گے اور ہمارے عبید بھائی. ٹھیک ہے عبید جس طرح قاری صاحب پڑھائیں گے اس انداز سے آپ نے لہجے کو پہلے اس انداز میں حدر میں حدر میں پھر پڑھیں. اس کے بعد ترتیل یا حدر چلے. پڑھیں قاری صاحب پڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زال کی ادائیگی میرے بچے، زال یہ کلیئر کرنا ہے. اعوذ. ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین. كلا
ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے پھر انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں صاحب اسی صورت کی طرف. میں فاطمہ تاریہ فاطمہ باجی. یہاں سے بول رہی ہوں. آج میری 16 کال ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ یاسین. کڈس منی چینل ہمارا منی چینل. ہمارا میں فیضان اعلیٰ حضرت. ایک اور کال دیں. میرا نام ماہنور فاطمہ ہے. ماہنور. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہتے ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ایک اور کال دیجیے. میرا نام صفحت عطاریہ صفحت ہے. عطاریہ. میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. پیارے آواز بابو مجھے پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مزید مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ کا جواب درست ہے. بات بچے اس طرح بات کرنے لگے. ٹھیک ہے. میرا نام غلام رسول ہے. تو یہ جو ہے یہ جو بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل یعنی آپ سمجھ لیں 2.5 سال کے یا 3 سال کے. اب جب بڑے ہو گئے تو پھر انداز گفتگو تبدیل ہو جاتا ہے. بات کرنے کا انداز کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ چھوٹے بچوں والے انداز میں بات کرے گا. بڑا بچہ بڑے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حامد رضا تاری. پہلے آپ کیسے بولتے تھے؟ محمد حامد رضا تاری. پہلے یوں تھا حامد رضا تاری ہے جو پرانے ہو گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سراج رضا تاری. جی. اب بڑے ہو گئے تو انداز بدل جاتا ہے. اب میں بھی پروگرام یوں کروں پیارے بچوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈس. تو بچے بولیں گے کیا ہو گیا. تو چھوٹے بچے چھوٹے بچوں والے انداز میں بات کریں گے. بڑے بچے بڑے والے انداز میں بات چیت کریں گے. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. رہنمائی کا ملا میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے لگایا آپ نے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد اسد ہے. آپ کے آج کے سوال کا جواب قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک ایک اور کال لیتے ہیں اللہ پھر. آمین آمین. اب قاری صاحب کے پاس ہی آیا تھا. ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ ذرا اس کو پڑھیے. ایک سانس میں کچھ ایسا ایک ماحول بنے. ٹھیک ہے. نعت خواں قاری صاحب بھی چلیں. قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر حتى
اپنے انداز میں انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے باپو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بچے سیکھتے ہیں نا جی, تو سانس بھی ٹوٹتا ہے. جب ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے نا, استاد صاحب کی سانس بڑی ہوتی تھی تو ہماری چھوٹی, ہم تو 2-2 3-3 سانس میں, اور استاد صاحب ہمیں تھپکی دیتے کہ تو پڑھنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے. تو جب یہ کوشش کرتے رہتے تو سانس بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی سانس لمبی ہو جاتی ہے, یعنی آپ زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کی جو تلفظ ہے اس پر بھی ہم نے پورا فوکس رکھنا ہے کہ جہاں عین کی ادائیگی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف ہے اس کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو. ٹھیک, ماشاء اللہ. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام, اور اب میں بنانے جا رہا ہوں 2 ٹیمیں. دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم, بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم. جی, اب بورڈ لگائے جائیں گے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اب شروع کرنے جا رہے ہیں ایک مزیدار قسم کی ایکٹیویٹی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایمان مفصل, ایمان مفصل, آمنت باللہ وملائکتہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله, والقدر خيره وشره من الله, والبعث بعد الموت مفصل, والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته, آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله, والقدر خيره وشره من الله, والبعث بعد الموت مفصل, والبعث بعد الموت. بورڈ سج گئے, اور طریقہ کار یہ ہوگا, میں کچھ عرض کرتا چلوں. یہاں لکھیں گے آپ تا تا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین. آج شین تک لکھنا ہے ٹیم مکی نے, اور شین تک لکھنا ہے ٹیم مدنی نے. یہاں سے ایک بچہ آئے گا, اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں ہوں گی بند, بلائنڈ فول آپ کو کر دیا جائے گا, اور پھر آپ نے بغیر دیکھے یہ لکھنا ہے. جس نے اچھے انداز سے لکھے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. جی, یہاں سے کون آ رہا ہے ٹیم مکی سے؟ کس کا انتخاب؟ مائک میں حامد بھائی. ٹیم مدنی سے مائک میں سراج بھائی. چلیں جی, آپ یہ 1 منٹ کا وقت ہوگا آپ دونوں کے پاس. ٹھیک ہے سراج بھائی, نظر آ رہا ہے کچھ؟ نہیں آ تو رہا ہے آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. ابھی پیچھے کلام چلا دیجئے ذرا, بیک گراؤنڈ میں کلام چلتا رہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ پکڑیے, یہ ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے میرے پاس. ٹھیک ہے جی, یہ مائک, یہ آپ نے اپنے اپنے بورڈ کی طرف جانا ہے.
نظر تو نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے 1 منٹ کا وقت ہوگا, آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. چلیں 1 منٹ کا وقت ہے. کوئی ایک بچہ یہاں سے بتائے گا, جائیے. ہاں نا, جہاں بورڈ ہے آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ ادھر ہے, بتائیے بھائی کہاں ہے؟ یہاں پہ. بتائیں بھائی, ادھر آ جائیں, قریب آگے بتا سکتے ہیں آپ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. 1 منٹ کا وقت ہے. آؤ بچوں سی ریڈی ہو جاؤ, بچوں ریڈی 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 ہو جاؤ, بچوں ریڈی 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 ہو جاؤ, بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ, الحمدللہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا. کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ 50 سیکنڈ ہو گئے. 10 سیکنڈ کا وقت ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے بھائی. سیکھے اور دنیا کو سکھلا. 5 4 3 2 1 0. سکھلا. آ جائیے جی, دونوں ادھر آ جائیے میرے پاس, آ جائیے. ایسے آئیے ایسے آئیے. چلیں بتا رہے ہیں اس کو. پہلے ہم چیک کرتے ہیں حامد بھائی کے بورڈ کو. الف با, ادھر آ جائیں ہمیں. یہ کیا لکھا, نون؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ تو نون لگ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نون, ڈبل نون, نقطے والا, ڈبل نقطے والا نون لکھ دیا. نقطہ ہے. الف با یہ نہیں مانا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں مانا جائے گا. اچھا یہ کیا ہے, کیا نہیں, یہ بھی نہیں مانا جائے گا, ٹھیک ہے. جیم, یہ کیا ہے؟ ہا خو دال دال. آپ ادھر سائڈ میں آؤ نا میرے بچے. را زا سین شین. چلیں مان لیتے ہیں شین. تو کتنے حروف اوکے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. آپ کے بورڈ کی طرف آتے ہیں, آپ آ جائیے جی. الف, یہ کا ڈیزائن بنایا ہے باقی سائڈ میں. یہ کتنے نقطے بنا دیے میرے بچے ہیں؟ 1 2 3 4 5 نقطے. یہ کون سا حروف لکھ دیا آپ نے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ تائی, تائی ہے. سامنے 2 نقطے آنے لگے. اچھا ایک چپک گیا ہے. یہ کیا بنا دیا ہے؟ یہ جیم کیسا ہے؟ جیم کے یہاں پر بھی نقطہ, یہاں پر بھی 2 نقطے. اور یہ کیا ہے؟ پھر جیم لکھ دیا, جیم جیم. اور یہ کیا بنا دیا؟ تو فیصلہ ہو گیا ہے. آج کا مقابلہ جیت گیا ہماری ٹیم مکی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے. ابھی مقابلے کی طرف آئیں گے, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں. شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ, دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. سیکھے اور دنیا کو سکھلا. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, پروگرام ہے ہمارا اسلام فار کڈس, اور اس کا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام. آج جو ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئیں, اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ نے لفظ سنا ہوگا میانہ روی. سنا ہے؟ میانہ روی لفظ نہیں سنا؟ آپ نے صحیح کہا تھا, سراج بھائی کو معیار بنانا چاہیے. میانہ روی, سراج بھائی میانہ روی کا لفظ نہیں سنا آپ نے؟ یہ میانہ روی تو شاید بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہے. میانہ روی اور کس کو معلوم ہے؟ میانہ روی نہیں, آج تو سب کو معیار بنا لیا حضرت. میانہ روی معلوم ہے نہیں؟ میانہ روی کہتے ہیں درمیانی راستہ. یعنی ہمارا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اتنی پیاری تعلیمات ہیں ہمارے اسلام کی, کہ ایک تو بالکل کنجوس اور بخیل نہیں بننا, اور ایک اتنا زیادہ خرچ نہیں کر دینا
جہاں ضرورت نہ بھی ہو اتنا زیادہ خرچ نہیں کر دینا کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. کیا کہتے ہیں؟ فضول خرچی. جی ہاں، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی استعمال نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں کنجوسی. کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی. ہاں، عربی میں کہتے ہیں بخل. کیا کہتے ہیں؟ بخل. کنجوسی کرنے والے کو کہتے ہیں بخیل. کیا کہتے ہیں؟ بخیل. ہاں، بخیل کہتے ہیں. اور ضرورت سے زیادہ بلا وجہ خرچ کر دینا یہ کہلاتا ہے فضول خرچی. کیا کہلاتا ہے؟ فضول خرچی. اور اس کو کہتے ہیں عربی میں اسراف. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسراف کرنا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. جہاں ضرورت سے بھی زیادہ جو خرچ کر دے، بیکار میں خرچ کر دے، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. اور جہاں ضرورت ہے پھر بھی خرچ نہیں کر رہے، اس کو بخل کہتے ہیں. تو اپنے کپڑے پہننے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑے آپ کو استعمال کرنے ضرورت کے مطابق، لیکن پھر بھی پیسے خرچ نہیں کر رہے اپنے اوپر، پیسے ہونے کے باوجود خرچ نہیں کر رہے. اچھا، کھانا کھانے کی ضرورت ہے. بچے تو بہت کرتے ہیں. نہیں یہ بچے آج کے کیا رکھتے ہیں، اگر عید کا سوٹ اگر آ گیا 1 مہینے پہلے تو یوں ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد کمانا خود نہیں پڑتا نا. یہی ہوتے ہیں نا بچے. تو فضول خرچی میں تو کنجوسی نہیں ہے. ایک سوٹ آ گیا عید کا اور وہ 1 مہینے پہلے آ گیا، امی کب پہنوں گا، اور کبھی امی ادھر ادھر ہوئی تو نکال کے پہن لیا. یوں بھی ماحول بنتا ہے. کوئی سوٹ اگر پسند آ جائے تو وہ وقت سے پہلے فریج میں کوئی چیز لا کے رکھ دی ابو نے، اور وہ چپ کر کے کھاتے گئے. پھر شام میں ابو آئے، وہ کہاں گئی، انہوں نے کھایا ہوگا. کھانے پینے میں تو اور بازار کی چیزوں میں تو فضول خرچی تو. اچھا، ان کے مواقع دیکھیں. جیسے آپ نے مثال دی عید کا وقت ہے. اب عید کے موقع پر جہاں جتنی ضرورت ہے آپ اتنی چیزیں لے لیں، لباس، جوتے، جو بھی ضرورت کی اشیاء ہے وہ لے لیں. اور لیکن اب ضرورت سے زیادہ خرچ کروانا، آرائش کی چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف جو ہے زیادہ رجحان رکھنا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے نا. کیونکہ جو فضول خرچ آدمی ہوتا ہے نا، حضرت علی کے فرمان کا خلاصہ کہ جو فضول خرچ ہوتا ہے، فضول خرچی کا جو انجام ہے نا وہ ذلت والی مفلسی ہے. فضول خرچی کا جو انجام ہے وہ ذلت والی مفلسی ہے. یعنی مفلسی کا مطلب آدمی بالکل خالی ہو جاتا ہے، کلاش ہو جاتا ہے. جو اپنی ضرورت کی رقم ضرورت کے مطابق استعمال نہیں کر رہا، اس سے پہلے ہی یوز کر رہا ہے، تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑ جائے لیکن آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے رقم نہ ہو، آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہ ہو. اسی لیے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جہاں پر زیادہ ضرورت ہو وہاں استعمال کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ضرورت کے باوجود استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو اپنے اسکول کے لیے اسٹیشنری چاہیے، ضرورت کی چیزیں ہیں، شارپنر ہے، پین ہے، پینسل ہے، لیکن اس کی بجائے آپ اس کو کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں. پیسوں کو جو پیسے ملے اس کو کھانے. اچھا، یوں ہو گیا کہ بھائی امی سے پیسے لیے، ابو سے کہ مجھے پین چاہیے، اسٹیشنری چاہیے، 20-50 روپے مل گئے، لیکن جا کر بریک ٹائم میں کھا لیے. اب احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے کس کام کے لیے پیسے ملے تھے. اب واپس آ کر کہہ رہے ہیں بھائی لے کر آئے، نہیں وہ تو میں نے چیز کھا لی. نہیں، بعض تو چیز کھا لی، اور بعض یہ جب کھا رہے ہیں نا پہلے پلاننگ، یہ اچھے لگ رہے ہیں چھولے کھا لیتا ہوں، لیکن یہ تو پینسل کے ہیں. یہ سوچنا نہیں ہے نا، بس وہ خرچ کرنا ہے. یہ پلاننگ بن رہی ہے. گھر پہ کیا بولوں گا کھو گئے. اوہو، یہ بھی تو آتا ہے نا کہ بھائی کیا ہوا، پیسے کھو گئے تھے، وہ کہاں کھو گئے، اس کے چھولے کھو گئے، اور چھولے آ گئے پیٹ کے اندر. تو ایسا بھی ماحول بنتا ہے کہ بعض بچے اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر دیتے ہیں. امی نے سودا منگایا 100 روپے دیے تو انہیں پورے ہو گئے. پورے کہاں سے ہوئے، حساب دیں، 5 روپے بچے تھے، اس کی چیز کھا لی. اب یہ تو بہت بری بات ہے نا پیارے بچوں. دیکھیں وہ امانت ہے. امی نے، ابو نے جو بھی آپ کو پیسے دیے ہیں، بھائی نے جو چیز لانے کے لیے، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ 2-5 روپے ہیں، کم پیسے ہیں، کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن عادت پڑ گئی. اگر آپ نے غلط بیانی کی تو یہ تو بہت خیانت بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو جائے گا، دھوکہ بھی، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر برائیاں آ سکتی ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے. اور فضول خرچی کے بارے میں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا
بھائی قرار دیا. جتنی ہم مثالیں دے رہے ہیں نا, یہ ہو سکتا ہے کہ ساری مثالیں ڈائریکٹ فضول خرچی میں نہ جا رہی ہوں, لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں جو کہ ہمارے معمولات ہمارے بزرگوں کا انداز, سمجھدار لوگوں کا انداز, عقل مند لوگوں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر خرچ کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں. یعنی نیک کام میں استعمال کرنا ہے تو ضرور کریں گے. اچھا, اسی طریقے سے ایک بات ذہن میں آ گئی, 12 ربیع الاول میں چراغاں کرتے ہیں. اب ذہن میں آ جاتا ہے, شیطان بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھائی دیکھو فضول خرچی سے بچنا ہے, ہمیں 12 کے بجائے 2 جھنڈے 1 جھنڈا لگانا ہے, ہمیں بہت ساری لائٹوں کی بجائے تھوڑی سی لائٹیں لگا دینی ہے. تو اس کے لیے ایک بزرگ کا بڑا پیارا فرمان ہے, فرمانے لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف. فرمانے اسراف میں کوئی اچھائی بھلائی نہیں ہے, لیکن اچھائی کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو نیکی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا ہے. نیکی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوگا. آپ نیکی کے کام میں جتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. قرآن پاک خریدنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں, ایک قرآن پاک کا ہدیہ 500 روپے ہے, ایک کا 1000 روپے, ایک کا 1500 روپے, لیکن ظاہر ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے, پیپر میں فرق ہوتا ہے, اس کی جلد میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا, بلکہ آپ چونکہ نیک کام میں استعمال کر رہے ہیں اس لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں زیادہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے, آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں, مسجد نبی شریف کو دیکھیں, کتنا زیادہ ان کے اوپر, ان کی آرائش کے اوپر خرچ کیا گیا. لیکن کیا ہے, اچھے کاموں پر اگر خرچ کیا جائے گا تو کوئی اسراف نہیں ہے, لیکن ضرورت آپ کی پوری ہو گئی. ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے, وضو کرتے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مثال. اچھا, فضول خرچے سے پانی پیسے میں نہیں ہے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں. آپ جن جن چیزوں کو وہ کرتے ہیں, یوٹیلائز کرتے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, ان میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں. اب 3 بار استعمال کرنے کی تو ہمیں سنت سمجھائی گئی ہے نا, اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں, بلا وجہ استعمال کر رہے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اسراف, یہ تو اسراف کر رہے ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہے, اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو, پانی کی نہر بہہ رہی ہے, آپ اس میں وضو کر رہے ہیں, اب جتنا دل چاہا پانی استعمال کر رہے ہیں کہ پانی کی نہر ہے پوری, کون سا کم ہو جانا ہے. سمندر پر بھی اگر آپ چلے جائیں مثال کے طور پر, وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پانی آپ کو استعمال اتنا ہی کرنا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو اسراف. یوسف بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ بچے جو ہے نا, چھوٹے بچے 4 سال کا 5 سال کا, پھر جو بچوں کی کیٹیگری ہے 12 سال تک ہے, یہ کن کن چیزوں پہ جو اسراف کر جاتے ہیں, جی ذرا اس بارے میں پتہ چلے. دیکھیں, ایک تو میں نے وضو کا کہا نا, آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نل کا کھولتے ہیں, پانی کی دھار تیزی سے بہ رہی, پانی ضائع ہو رہا ہے, یہ پانی میں دیکھیں آپ کا اسراف ہو رہا ہے. یوں ہی بچوں کے اسراف کی ایک صورت بہت زیادہ اس وقت نظر آتی ہے جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اب کھانا کھانے کے دوران چاول کے جو دانے ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کو شوق ہوتا ہے, یہ جو ایج آپ نے بتائی نا چھوٹی سب سے, ان کو شوق ہوتا ہے کہ بھئی چاول خود نکال لیں, خود پتیلے میں سے یا برتن میں سے کھانا خود نکالنا ہے, چاول نکالنے ہیں, سالن نکالنا ہے. اب شوق ہوتا ہے, اتنا بڑا چمچہ پکڑ لیا, اب نکالنے کی ٹرائی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اس میں سے نیچے بھی گر رہا ہوتا ہے کھانا. پلیٹ میں سے کھا رہے ہیں تو کھانا وہاں سے بھی نیچے گر رہا ہے. اچھا, یعنی پلیٹ سے اٹھاتے وقت جب منہ میں کھا رہے ہیں تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ, تو یہ اناج کو بھی ضائع کرنا پایا جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی کر لیا نا, اب کیا ہو گیا, 2-4 لقمے جتنا کھانا باقی تھا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ کھانا اپنے ضرورت کے مطابق ہی نکالنا چاہیے تھا نا بھائی. اب جتنا آپ نے نکالا ہے یا تو پورا کرنے کی کوشش کریں, لیکن آپ نکال زیادہ لیتے ہیں, کھا پورا نہیں سکتے, تو اب یہ جو بچ رہا ہے نا عام طور پر یہ استعمال میں نہیں جاتا. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو زیادہ دیا, بڑے بھائی کو باجی کو زیادہ دے دیا, مجھے بھی دیں, مجھے وہ چاہیے. بھائی آپ کی چھوٹی بوٹی ہے, آپ کا پیٹ بھر جائے گا اس سے, نہیں مجھے والا چاہیے. دیکھا دیکھی بھی بہت چیزیں چل رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ دیا ہے تو مجھے بھی دیں. پھر اپنا جتنا کیپیسٹی ہے اتنی کھائیں گے نا,
لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہرس میں وہ بچ جاتا ہے. ہرس سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی لالچ سراج. بھائی دوسرے کو دیکھ کر یہ ہو رہا ہے نا مجھے بھی یہ مل جائے, مجھے بھی مل جائے, کچھ بھی ہو جائے مجھے ملنا چاہیے. سمجھ گئے؟ لالچ جسے کہتے ہیں, لالچ نا, لالچ بری بلا ہے. یہ لالچ, لالچ بری بلا ہے, بڑا مشہور ہوتا ہے بچوں میں نا, لالچ بری بلا ہے. چلیں ایک کھانا کھاتے وقت بچے اسراف کر رہے ہیں, وضو میں پانی کا بہت اسراف ہوتا ہے. کسی کے گھر میں اچھا سا نل دیکھ لیں نا, نل دیکھ کر اس کو کھولیں گے, چیک کریں گے. کچھ ان سے بھی مثالیں لینا, یہ بھی کیا ہوتا ہے بھائی, کہاں بچے کیا کر رہے ہیں اس جگہ پہ, ذرا ذہن لگائیں. ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. چیزوں پہ بچے جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اور اسراف کر رہے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسراف. جی آپ بتائیے, مائک دیں ان کو ذرا, کہاں اسراف ہو رہا ہے؟ جی. کسی کے یہاں قربانی کا جانور آتا ہے, اس کے ابو کے پاس حیثیت نہیں ہوتی اور وہ بھی ضد کرتے ہیں ہمیں گائے چاہیے. چلیں یہ ضد میں آ گیا, ضد کی طرف ضد میں آ گیا, ضد میں. یہ بھی ہے بچوں میں, یہ بھی ایک ٹاپک ہے, ضد. روڈ پہ ہی روڈ پہ ہی لڑ جاتے ہیں, گاڑی چاہیے ہی چاہیے, امی ہے. انشاءاللہ کسی دن یہ ٹاپک لیتے ہیں. جی یہ تو ضد ہو گیا. اسراف, فضول خرچی, جہاں پر جو ضائع ہو رہا ہے, کہاں کیا چیزیں بچوں سے ضائع ہو جاتے ہیں. جی پانی پی رہے ہوتے تو پانی کا جتنا پینا ہوتا ہے اتنا نہیں پیتے, کیا بات ہے, سارا پانی پھینک دیتے. جی تھوڑا سا پیا باقی پھینک دیا. بہت اچھی بات کی, شاباش, گڈ 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 گڈ, بہترین, ماشاءاللہ. اور کوئی بات, بہت اچھی مثال دی انہوں نے. پھر کوئی چیز کے لیے پیسے دیتی ہیں تو پوچھے بغیر لے لیتے ہیں. پوچھے بغیر لے لیتے ہیں, پوچھے بغیر میں آ گیا. خرچی, فضول خرچی, ضائع. دیکھیں انہوں نے پانی کی مثال دی نا, بچے پانی پیتے ہیں اور پھر پورا کرنے کے بجائے پھینک دیتے ہیں. چائے شربت بچا کر رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بچا کر بعد میں پیوں گا, پھر وہاں چیٹیاں آ جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ سوکھ جاتا ہے. تو بعد میں بچانے کی بہت ہوتی ہے, کل پیوں گا, پرسوں پیوں گا. ایک چیز ہے, آج آپ کھا لیں, کل یہ صبح تک ناراض ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, لیکن بچا کے رکھنا, یہ بھی فضول میں ہی آ جائے گا. کیا کہیں گے؟ تو اصل میں ایک چیز جب استعمال جب تک ہو سکتی ہے آپ اس کو استعمال کریں, اور اگر لگتا ہے نا کہ استعمال نہیں ہوگی تو امی ابو سے پوچھ لیں, امی میں اس کو رکھ دوں, امی میں اس کو بعد میں پی لوں, ابو میں اس کو بعد میں پی لوں. اگر ان کی طرف سے مشورہ ہے کہ بیٹا ابھی اس کو ختم کر دو, فنش کر دو, تو ابھی ختم کر دیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا اس کو رکھ دو, یہ بعد میں بھی کام آ جائے گا, تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اس طرح کی مثالیں ہیں, ہمیں غور خود ہی کرنا ہے کہ اب ہمیں دیکھیں. ایک اور مثال, اب شوز ہیں آپ کے, وہ تھوڑے استعمال کے قابل ہیں مزید, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نئے جوتے چاہیے, کیونکہ میری کلاس میں سارے بچے نئے جوتے پہن کر آتے ہیں اور میرے دوستوں میں سب کے پاس نئے جوتے ہیں, مجھے نئے جوتے چاہیے. اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو پرانے جوتے ہیں نا, آپ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے, آپ نئے کی ضد کریں گے, نئے پہننا شروع کر دیں گے, پرانے رکھے رہیں گے اور بالآخر وہ ضائع ہو جائیں گے. سنیں یوسف بھائی, یوں بھی ہے, ایک پینسل ہے, ٹھیک ہے, پینسل اتنی بڑی ہوتی ہے نا, اتنی بڑی پینسل ہوتی ہے, اب وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, تو اب امی دوسری دے دیں, ابھی ہے چلے گی, لیکن امی دوسری, میں یہ ختم ہو جائے پھر میں آپ کو دے دوں گی. اس طرح ریزر ہے مٹانے کا, ابھی چلے گا, امی وہ دوسرا والا دے دیں, تو ختم نہیں ہوا ہے, پینسل ہے, تو اس کو ایک ہی دن میں, تھوڑی دیر میں ختم کر دیں. امی ختم ہو گئی, یہ چھیل کر اس کو جو ہے یہ کیا کر دیا, ریزر کو بلا وجہ گھس کے کیا کر دیا, اسراف. یہ کیا کیا, یہ اس طرح بھی بچے اسراف کر رہے ہیں, ہے نا. بھائی کاپی ہے, خالی پیجز ہیں, اس میں جو نا لکھتے جا رہے ہیں, صرف ایک لائن لگا دی, اب اگلا پیج, پھر اس میں کوئی لائن لگا دی, لکھ لیا, پھر اگلا پیج, تو وہ پھر کاپی آپ کی ضائع ہو رہی ہے. ایک پیج ہے لیکن وہ ضائع تو ہو رہا ہے. صفحے اس کو نکال لیے, صفحے نکال دیے, اور پتہ اس طرح نکالے کہ پتہ ہی نہیں چلے, تو یہ کیا کر دیے. اچھا, اس میں یہ جو صفحے نکالنے کو کہہ رہے ہیں نا, اس سے کاپی پر ڈیمیج ہو رہی ہے, یعنی کمزور ہو رہی ہے. آپ نے ایک پیج نکالا, 2 نکالے, اس کی تھوڑی سی پیکنگ لوز ہو جائے گی, 2-4 اور نکالیں گے, اب وہ کاپی پوری لوز ہو جائے گی, ساری کی ساری. چھوٹی سے اسراف کے لیے آپ کے چھوٹے سے آپ کو مزہ آئے گا, اچھا لگے گا, لیکن بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ ابھی سے آپ میں اگر اس قسم کی عادتیں آ گئیں تو سمجھ لیں بڑے ہو کے چھوٹا نقصان, بڑے ہو کر بڑا نقصان. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. یوسف بھائی کس طرح سمیٹیں گے اس کو؟ پیارے بچوں, ہمیں غور کرنا ہے اپنے معمولات پر کہ میں کن چیزوں کو سیو کر سکتا ہوں, کن چیزوں کو میں بچا سکتا ہوں, ضائع ہونے سے کس طرح بچا سکتا ہوں. ایک اور اہم ترین ٹاپک کی طرح, یعنی ایک مثال, وہ ہے بجلی ضائع کرنا. یہ پورا ایک انشاءاللہ ٹاپک, اس پر بات کریں گے, آپ کو مثالیں دیں گے کہ کس طرح سے بجلی کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے اور اسراف سے اپنے آپ کو, اپنی چیزوں کو سیو کرنا ہے. یہ بہت ہے. آپ حسن رضا ادھر آئیے ذرا. یوسف بھائی جی آپ ادھر آئیے. پیارے بچوں, یہ کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ کنواں دکھ رہا ہے, یہ کیا ہے؟
क्या दिख रहा है? कुआं। अब सुने, मेरे जहन में एक बात याद है कि कुआं याद आ गया, आज टॉपिक है इसराफ। तो हुआ यूं कि एक बच्चा था, वो पैसे बहुत ज़ाया करता था, फजूल खर्ची। तो उसने उसके अब्बू ने रोज़ाना उसको एक सिक्का देते थे और कहते थे बेटा जाओ कुएं में डाल दो। कहाँ डाल दो? कुएं में। बच्चा वो लेता सिक्का अब्बू से लेकर समझाने के लिए, कहाँ डाल देता? कुएं के अंदर। फिर अगला दिन आता, बोलता अब्बू सिक्का तो देते हैं, बोलता जाओ बेटा कुएं में डाल दो। सिक्का लिया, कहाँ डाल दिया? कुएं में। अब कुएं में सिक्का डाला। तीसरा दिन सिक्का लिया, डाल दिया। जोर से, फिर डाल दिया। चौथे दिन सिक्का लिया, डाल दिया। अब्बू ने कहा भाई अब आप बड़े हो गए, जाएं खुद कमा के लेकर आए, जो कमाए मेरे हाथ में ला के दिएगा। तो आए, चंद सिक्के मिले, तो अब्बू ने कहा बेटा ये सिक्का ना, आप ये 4 सिक्के आज आपने कमाए, इसमें से एक सिक्का ना कुएं में डाल दिएगा। बोलता अब्बू इतनी मेहनत से कमाए हैं, ऐसे कैसे कुएं में डाल दूं? फिर अब्बू ने समझाया बेटा जो रोजाना आप डाल रहे थे वो, हाँ, जिस काम में आपने मेहनत की और वो चीज़ हासिल की, तो अब वो ज़ाया नहीं कर रहा है। अभी अब्बू का माल है, अम्मी का माल है, कोई दे के चले गए तो फजूल खर्ची नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन वइयाकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे अपना तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों जी हाँ, ये क्या तैयारी है? चमक तुझसे पाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कलाम, चमक तुझसे पाते हैं, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। चले मिलके पढ़ते हैं। आलम तेरा परवाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए जानाना, जो साकिए को सर के चेहरे से निकाब उठे, जो साकिए को सर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने में खाना, हर आँख हो पैमाना, तू शम्अ रिसालत है रोशन, नूरी का ये काशाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए जानाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं बनाने जा रहा हूँ दोबारा 2 टीमें, टीम मदनी। 2 टीमें हमारे साथ हैं। पहला मुकाबला किसने जीता है? दूसरा मुकाबला किसने जीता है? अभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा मुकाबला शुरू होने लगा है और स्क्रीन पर आपको कुछ मुकद्दस चीज़ें नजर आएंगी, उसके पीछे जो है आपको एक लफ्ज़ नज़र आएगा, तो चीज़ का इंतखाब करना है, फिर उसके बाद लफ्ज़ नज़र जो आएगा ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये लफ्ज़ आता हो। जी टीम मक्की इंतखाब कीजिए। सुनहरी जालियां। सुनहरी जालियाँ। देखते हैं जी सुनहरी जालियों के पीछे क्या लफ्ज़ है। सुनहरी जालियों के पीछे लफ्ज़ है कफन। कौन सा शेर? रुके जबी मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, जबी मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलाम
شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ باس کیا آ رہا ہے؟ تھوڑے سے بچوں کے آیا ہوگا، مشکل ہے تو میں آسان کرتا ہوں. جبی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا. میلا نہیں ہوتا، ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے. میلا نہیں ہوتا. غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہیں تو یہ ایسی غلامی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. ورنہ آپ کفن تو مٹی میں چلے گئے، مٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے، کچھ دنوں کے بعد جو ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کفن بھی سلامت ہوتا ہے، جسم بھی سلامت ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے مبلغین دعوت اسلامی گزرے ہیں کہ آپ کسی بھی قبرستان کا نام لیں، لاہور کا، کراچی میں بہت سارے ایسے اسلامی بھائی تھے. کچھ سالوں کے بعد کسی وجہ سے قبر کھل گئی. اب میں آپ کو جیتی جاگتی ایک بات بتاؤں کہ جو میڈیا پر بھی، مدنی چینل پر بھی دیکھا، پیارے بچوں ہمارے ایک تھے مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری. کیا نام تھا ان کا؟ محمد فاروق اتاری. کسی وجہ سے ان کی قبر نا بارش وغیرہ ہوئی تھی تو قبر کی ایک سل ہٹ گئی تھی. تو جب دیکھا 3.5 سال کے بعد تو دیکھنے والوں نے دیکھا شہزادہ حضور امیر السنت کے بڑے شہزادے قبر کے اندر گئے. مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا اور سب کو دکھایا بھی ریکارڈنگ میں کہ ان کے بال مبارک نظر آ رہے ہیں، ان کی پیشانی مبارک نظر آ رہی ہے اور ان کا کفن مبارک بھی سلامت ہے. یہ شعر دوبارہ اب سمجھ میں آ گیا؟ مل کر جبی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا. جبی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ مرید کس کے تھے؟ امیر اہل سنت ہے. کس کے مرید تھے؟ وہ مرید کس کے تھے؟ اعلی حضرت کے. ٹھیک ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ قادری سلسلے میں مرید تھے مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری. ماشاءاللہ. چلیں جی آپ لوگ کی جانب آ رہے ہیں قرآن مجید. دیکھتے ہیں جی قرآن مجید کیا لفظ آتا ہے آپ لوگوں کے لیے. قرآن مجید. چلیں جی آپ یہی پڑھ دیں جو آیا ہے، غم. چلیں جی کھانے کا غم. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. مدنی نے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے. ایک نمبر حاصل کر لیا. ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہے ہیں. دن وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. پہلا مصرع. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. پہلا مصرع کیا ہے؟ نہیں آیا ذہن میں؟ دن بھائی میں کعبے کو دیکھوں گا یہ دوسرا مصرع ہے. پہلا مصرع تو آپ نے پڑھنا تھا. تو دن آتا ہے کچھ اشعار میں تو آپ نے اس کی طرف توجہ. وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا. آ گیا ذہن میں؟ چلیں جی ٹیم مدنی آپ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں. نالن پاک. نالے پاک. دیکھتے ہیں نالے پاک کے پیچھے کیا لفظ ہے. کوثر. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں. اللہ. ٹیم مدنی نے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے. ٹیم مکی آپ کی جانب. اعلیٰ حضرت کا گنبد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا گنبد شریف. دیکھتے ہیں جی کیا لفظ. بڑی. محمد ہمارے پڑھیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے.
बड़ी शान वाले। اللہ ماشاءاللہ، ٹیم مکی نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ ٹیم مدنی آپ کی جانب سبز گنبد، دیکھتے ہیں جی سبز گنبد کے پیچھے کیا لفظ ہے۔ بے شک، نہیں آ رہا آپ کے ذہن میں؟ کوئی شک نہیں؟ بے شک کون سی؟ بے شک وہ انسان بڑا خوش قسمت۔ چلیں جی، آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے، تھوڑا مشکل ہو گیا، آپ کی جانب آئیں گے۔ حجر اسود۔ حجر اسود، دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا لفظ ہے۔ لفظ آ رہا ہے والو، والو۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا بھلا سب کرے کرے کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹیم مکی آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ۔ ابھی ہو گیا نا، ان کا درست ہو گیا والو۔ اچھا یہ آپ ہی کی باری تھی لیکن نمبر نہیں ملے گا، نمبر نہیں ملے گا، بہت مشہور شعر تھا یہ بچوں کو۔ جی آپ کی باری ہے۔ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے پیچھے تو دکھ گیا تھا نا، اب کوئی دوسرا انتخاب کر لیں، یہ آخری بہتر رہ گیا ہے۔ نہیں 2 ہیں نا، غوث پاک کا گنبد شریف، دیکھتے ہیں جی۔ قسم، رک تو جاؤ، رک تو جاؤ میرے بچے، رک جائیے، سوچنے تو دیا کریں۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت، مان لیتے ہیں نہیں مانے؟ اچھا رکے، نہیں مانتے۔ آپ نے کتنے جوابات درست دیے؟ ٹیم مکی نے 2، آپ نے 3، اس کو ملا کے 3، اس کو ملا کے 3 دیے، اس کو ملا کر 3 ہو گئے نا؟ نہیں، اس کو ملا کے پھر کتنے ہوئے سراج صاحب؟ 4 ہوئے۔ چلیں جی، یہ مان لیتے ہیں، ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کس نے جیتا تھا؟ دوسرا کس نے جیتا؟ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ آج کا مقابلہ ہو گیا ہے برابر۔ ٹیم مکی نے بھی اول پوزیشن حاصل کی اور ٹیم مدنی نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ چلیں جی آپ کی جانب آ رہا ہوں بھائی۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برس سانگی دیکھ کر ابر رحمت، برس سانگی دیکھ کر ابر رحمت، برس سانگی دیکھ کر ابر
पाते हैं सब पाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, घरों की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्से दुश्मन है दो में नाराज़ा, नफ्से दुश्मन रज़ा, नफ्से दुश्मन है दो में नाना। कहाँ तुमने देखे हैं चंदेरा वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंदेरा वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारा लगाएं कुछ जोश में। फैज़ान आला हज़रत हामिद साहब से शुरू करें। फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। आप जोर से। फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। फैज़ान आला हज़रत जारी फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़े रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बोलो फैज़े रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा। दीन का डंका बजाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा। फैज़े रज़ा रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फैज़े रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तूने बातिल को मिटाकर दीन को बख्शी जिला, तूने बातिल को मिटाकर दीन को बख्शी जिला। सुन्नतों को फिर जिलाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, सुन्नतों को फिर जिलाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा। फैज़े रज़ा रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बोलो फैज़े रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। माशाअल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती,
پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور جس طرح امیر علیہ سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں مدنی چینل چلانے کی توفیق عطا فرمائے، پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے.